سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے سہل ہو گئی کہ منزلیں ہواؤں کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی کہ منزلیں ہواؤں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بالخصوص ہمارے مربی و مرشد خادم الامت فقیہ النفس حضرت اقدس علامہ سید ابو الحسن نورزمان نقشبندی شاذلی صاحب دامت برکاتہم، جانشین سلسلہ حضرت اقدس علامہ شیخ ابراہیم ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت جی صاحب کے والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے رفقا بیٹھے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہمارا یہاں جمع ہونا ایک مقصد کے تحت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے سفر کیا ہے، دور دور سے احباب تشریف لائے ہیں، تو اس مقصد سے آئے ہیں کہ اللہ کو پالے۔ دیکھیں کس مقصد سے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ کسی نے کہاں سے سفر کیا ہے، کسی نے کہاں سے سفر کیا ہے، تو یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ دیکھیں جب رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو جو شوال کے یکم شوال کی جو رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دن ہمارے لیے لیلۃ الجائزہ کے مقابل ہے، تو ہمیں چاہیے آخری دن ہے، اس میں کچھ فیض لے کر جائیں، اسی طرح کچھ سیکھ کر جائیں۔ الحمدللہ 3 دن روزے رکھے ساتھیوں نے، محنتیں کی، وظائف کیے، دھوپ برداشت کی۔ کس لیے برداشت کی؟ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی۔ میں مختصر معروضات پیش کر کے بات ختم کروں گا، شیوخ موجود ہیں، وہ تفصیلی مدلل بات کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، جو سلسلے میں آتا ہے اللہ اس کو چمکاتا ہے، جو اخلاص سے کام کرتا ہے اللہ اس کو چمکاتا ہے، جو نام کے پیچھے پھرتا ہے اس کا نام نہیں بنتا، جو کام کرتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے ناموں کے پیچھے نہیں پھرنا، ہم نے کام کے پیچھے پھرنا ہے، کام والا بننا ہے۔ جب سلسلے کی ابتدا میں بندہ آتا ہے تو اللہ اس کو نوازتا ہے، بہت زیادہ نوازتا ہے۔ جب حضرت کی نظر پڑتی ہے تو عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جب حضرت کا ہاتھ سر پر آتا ہے رزق میں برکت آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے نسبت کا زور ہے۔ آج اس نسبت کی قدر کرو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس نے اس نسبت کی قدر کی ہے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرش سے عرش تک پہنچایا ہے۔ میں ایک بہت بڑے سیاسی رہنما کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کو میں نے کہا آپ کو اس چیز پر ناز ہوگا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، آپ اس نعمت پہ شکر کر رہے ہوں گے، لیکن الحمدللہ اس دور میں عظیم الشان نعمت عظمیٰ ہمارے لیے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا ایک ادنا سا حصہ اور خادم ہے۔ ہم سب بولو الحمدللہ، اونچے آواز سے بولو الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے بہت سلسلے کے ساتھی ہیں ہر ضلع میں، ہر جگہ پہ، ان کو چاہیے جن کو خلافت مل جائے، جن کو ذمہ داری مل جائے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے حلقے میں مراکز کو آباد کریں۔ اپنے گھروں میں اگر ان کو خانقاہ میسر نہیں، لے نہیں سکتے، وسائل نہیں، تو گھر کے نیچے ذکر ہفتہ وار کی ترتیب شروع کریں اور اس فیض کو پھیلائیں۔ ہماری وجہ سے ایک شخص راہ راست پر آ جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں کوئی تھوڑی سی بات کر لے
بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، شیطان وسوسہ ڈال لیتا ہے. عاشقوں کو وسوسے نہیں آتے. یہ میری بات یاد رکھنا، جو عاشق ہوتا ہے اس کو اپنے محبوب کے خلاف کچھ بات نہیں گوارا وہ سمجھتا اور نہ اس کو وسوسہ آتا ہے. تو الحمدللہ آپ سب عاشق ہو، ہم سب عاشق ہیں سلسلہ کے اور اپنے حضرت کے، تو عاشق بن جاؤ. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے دل میں کوئی وسوسہ آتا یا کوئی بدگمانی آتی تو میں جاتا اپنے شیخ کو کچھ نہیں کہتا کہ مجھے وسوسہ آیا ہے، مجھے بدگمانی آئی ہے، کچھ نہیں کہتا، صرف اپنے شیخ کے چہرے کا دیدار کرتا، میرے سارے دل کے معاملات صفا ہو جاتے. صرف اپنے شیخ کا دیدار کرتا. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کمپیوٹر سائنس کا دور ہے، شعاؤں کے ذریعے سے علاج ہو رہا ہے. آنکھوں کا علاج لیزر کے ذریعے سے ہوتا ہے، کینسر کا علاج لیزر کے ذریعے سے ہوتا ہے، شعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو کیوں نہ روح کی بیماریوں کا علاج بھی نظروں کے ذریعے سے ہو جائے؟ تو کیوں نہ دل کی بیماریوں کا علاج شعاؤں کے ذریعے سے ہو جائے؟ یہ شعائیں کیسے کام کریں گی؟ جب شیخ کا بندہ عاشق بن جائے. میرے بھائیو دوستو، اپنی نسبت پر ناز کرو، فخر کرو اور پھیلاؤ اس کو. جتنا پھیلاؤ گے اللہ آپ کو اتنا رنگ میں رنگ دے گا. اللہ والوں کا ہاتھ جس کے سر پر آتا ہے اللہ اس کو باکمال کر دیتا ہے. اگر وہ کچھ نہ ہو لیکن حال اور مستقبل میں اس کو اللہ ایسے روشن کرتا ہے کہ لوگ پھر ناز کرتے ہیں، کل تو یہ میرے ساتھ کلاس میں تھا، کل تو میرے ساتھ یہ علاقے میں رہتا تھا، کل تو یہ کرتا تھا، کل وہ کرتا تھا. لوگ فخر سے کہتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، جس پر اللہ والوں کا ہاتھ آ گیا، ان کی ایک نگاہ انسان کو باکمال کر دیتی ہے. ایک بزرگ ہوتے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کو راستے میں ایک مجوسی مل جاتا ہے. اب یہ بزرگ اور مجوسی دونوں سفر طے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں ان دونوں کا مکالمہ ہو جاتا ہے. مجوسی بولتا ہے آگ حقیقی خدا ہے. کیا؟ آگ حقیقی خدا ہے. یہ بزرگ بولتا ہے نہیں، آگ حقیقی خدا نہیں ہے، میرا رب حقیقی خدا ہے. وہ رب جس نے آگ کو پیدا کیا، وہ رب جس نے تمام عالم کو پیدا کیا، وہ رب جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا. وہ کہتا ہے نہیں. جب مکالمہ تیزی سے جاتا ہے، آپس میں بحث ہو جاتی ہے تو صحیح ہے. وہ کہتے ہیں، مجوسی کہتا ہے میں آگ جلاتا ہوں، اگر آگ نے تمہارا ہاتھ جلایا تو سمجھ جاؤ. مسلمان بزرگ کہتا ہے اگر آگ نے تمہارا ہاتھ جلایا تو سمجھ جاؤ یہ تمہارا رب ہے، اور اگر نہیں جلایا تو یہ تمہارا رب ہے، یعنی حقیقی خدا ہے. تو جیسے ہی یہ آگ جلاتے ہیں مجوسی اور یہ دونوں آگ خشاک اکٹھی کرتے ہیں، آگ جلانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب مجوسی آگ دیکھتا ہے تو وہ ہاتھ آگے نہیں بٹھاتا، وہ ڈر جاتا ہے آگ سے، آگ کے شعلوں سے ڈر جاتا ہے، آگ کی شعاؤں سے ڈر جاتا ہے. اب یہ مسلمان بزرگ غصے میں ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں لازم ہاتھ آگے کرو گے. جب وہ اس بزرگ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، وہ جب آگ کی طرف کرتے ہیں تو وہ بزرگ کا ہاتھ اور مجوسی کا ہاتھ آگ نہیں جلاتی. یہ بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، دونوں کا ہاتھ نہیں جلاتی. اب مسلمان بزرگ پریشان ہو جاتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میرا ہاتھ تو نہیں جلایا، اس کا تو ہاتھ جلاتی ہے آگ. اب جب سوچ میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں پر القاء کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں. وہ خفگان میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بزرگ کے دل میں القاء فرماتے ہیں، آیا میں وہ ہاتھ جلاؤں گا جو تیرے ہاتھ میں ہوگا. سمجھ گئے اس بات کو؟ یعنی آیا میں وہ ہاتھ جلاؤں گا جس میں تیرا ہاتھ ہوگا.
تو اللہ والوں کا ہاتھ جس کے سر پر پڑتا ہے اللہ اس کو باکمال کر دیتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق ہوں سلسلے کا، الحمدللہ ہمارے عشق میں کوئی وہ نہیں ہے،